ثم إلينا ترجعون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دنیا کی زندگی جو گزر رہی ہے اس کو اچھی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کے تعلق سے ابھی ظہر کی نماز کے بعد میں بھی موت اور حیات کے بارے میں ذکر کیا تھا، لیکن چند باتیں رہ گئی تو اس کو ابھی ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بعضی مرتبہ جنازے، بعضی مرتبہ موتیں ایسی ہوتی ہیں کہ قابل قبول مقبول من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب. اللہ کے یہاں بڑے مقبول جنازے ہوتے ہیں، اللہ کے یہاں بڑے قبول والے جنازے ہوتے ہیں. آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھئی اتنے مجمع ہم نے کر دیا ہے، اتنا ہم جنازے کے ساتھ میں چلے گئے ہیں، اتنے ہمارے رشتہ دار آ گئے، اتنے ہم بیٹھ گئے ہیں، یہ تمام کے تمام رشتہ داری کی بدولت ہیں. لیکن بعضی مرتبہ روایتوں کے اندر آتا 100 آدمی بھی اگر مل کر اللہ سے بخشش کی دعا مانگتے ہیں اللہ پاک میت کو بخش دیتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے بڑھ کر دنیا کے اندر نہ کوئی ہستی آئی ہے نہ کوئی آئے گا. آپ رب العالمین کے سب سے محبوب ہیں. سب سے پہلے لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر صحابہ کرام 1,29,000 یا 1,30,000 صحابہ کرام کا مجمع ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی آپ کی زندگی کے اندر کئی صحابہ کرام کا دنیا سے انتقال ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنے جنازے مبارک ہوں گے جن کا جنازہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ رہے ہیں، جن کو کندھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے ہیں، جن کو فرمایا ان کے لیے دعائے مغفرت دعائے بخشش نبی علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں. کتنے قابل قبول ہوں گے. اور میرے عزیز ساتھیوں، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر جب انتقال کر جاتے تھے اور جب صحابہ کرام کوئی شہید ہو جاتے تھے، کوئی اللہ کے راستے میں چلے جاتے تھے، تو میرے عزیز ساتھیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کا جنازہ پڑھا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ ایک صحابی ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی جنازے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنازہ لے کر صحابہ کرام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے ہیں. تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آدھے پاؤں رکھ رہے ہیں اور آدھے اوپر پاؤں ہیں، آدھے نیچے آدھے اوپر ہیں، یعنی پنجوں کے بل چل رہے ہیں. تو صحابہ کرام اگر کوئی نئی بات دیکھتے تھے فوراً پوچھتے تھے یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے کہ آپ پورا قدم نہیں رکھتے بلکہ پنجوں کے بل چلتے ہیں، بلکہ پنجوں کے بل چلتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آج تک ہم نے نہیں دیکھا ہے. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ارے میرے جانی سارو تمہیں پتہ بھی ہے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا فانی سے دار البقاء کی طرف چلے گئے، اور فرمایا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے تم تو یوں کہو گے ہمارے رشتہ دار آ گئے، ہمارے عزیز و قریب آ گئے، فلانے چودھری آ گئے ہیں، فلانا پرگیٹر آ گیا ہے، فلانا بڑا صاحب آ گیا ہے. لیکن فرمایا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانی سارے آسمان سے فرمایا اتنے فرشتے آئے ہوئے ہیں نماز جنازے میں شرکت کے لیے، آسمان سے اتنے فرشتے آئے ہوئے ہیں مجھے پیر رکھنے کی بھی اجازت نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صاحب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا جنازہ پڑھ لیا ہے، دفنا دیا ہے. کچھ دنوں کے بعد فرمایا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، اللہ کا عرش بھی اللہ کی کرسی بھی 3 دن تک روتی رہی. بعضی مرتبہ ایمان والا دنیا سے رخصت ہوتا ہے، کلمے والا دنیا سے رخصت ہوتا ہے، نماز پڑھنے والا دنیا سے رخصت ہوتا ہے. اللہ اکبر. جیسے ہی یہ رخصت ہو گیا ہے ہم تمام کے تمام کہتے ہیں یہ تو مر گیا ہے، یہ تو چلا گیا ہے، صاحب چلا گیا ہے. لیکن اللہ اکبر حدیث میں آتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جب ایمان والا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھنے والا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اللہ کا محبوب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، آسمان کا وہ دروازہ جہاں سے
से रिज़्क़ उतरता है मोमिन का, वो रोता है और कहता मेरे मौला कहाँ चला गया वो बंदा, कहाँ चली गई वो बंदी जिसके ज़रिए से मेरी तरफ से रिज़्क़ पहुँचा करता था। और ज़मीन का वो टुकड़ा भी रोया करता, मेरे मौला मुझ पर बैठकर सजदा करने वाला, मुझ पर बैठकर कुरान करीम की तिलावत करने वाला, मुझ पर बैठकर इस्तिग़फ़ार करने वाला कहाँ चला गया। अल्लाहु अकबर। इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनिया की ज़िंदगी रब कायनात ने दी है, लेकिन फरमाए ये अल्लाह पाक खुद कहते हैं ये टोटे और घाटे और खसारे की ज़िंदगी है, ये खसारे की ज़िंदगी। असल ज़िंदगी जो आएगी, हमेशा की जो ज़िंदगी आएगी, बाकी जो ज़िंदगी आएगी मेरे अजीज साथियों वो मरने के बाद की ज़िंदगी होगी। और दुनिया की ज़िंदगी मुख्तसर सी ज़िंदगी है, मुख्तसर सी ज़िंदगी। अब ये पता नहीं है कि किसका कौन से वक्त में टाइम आ जाए, ये पता नहीं है कि भाई दादा ये जा रहा है, अभी बेटा जवान बिल्कुल मौजूद है नहीं। अल्लाह अकबर। कई मरतबा देखा है जवान बच्चा सोया हुआ है, जवान बाप सोया हुआ है, सारे घर वाले पास में मौजूद होते हैं, बेटी भी रो रही है, माँ भी रो रही है, बहन भी रो रही है, तमाम के तमाम घर वाले रो रहे हैं। और उस वक़्त में हर एक की तजवीज़ अलग अलग होती है। अल्लाह अकबर। ये जवान खामोश पड़ा है, जो यूँ कहता था मैं ज़बान से दूसरों को बंद कर दिया करता हूँ, जो यूँ कहता मेरे से सारे डरते हैं, जो यूँ कहता मैं इतना काम कर देता हूँ, जो यूँ कहता है मेरे अंदर बहुत ताकत है। आज फरमाया मक्खी भी बैठ जाए ये हिला नहीं सकता है, करवट बदल नहीं सकता है, अपने आप को कोई चीज की फरमाइश नहीं कर सकता है। आज ये पड़ा है सामने आ गई बेटी, अल्लाह अकबर, आंखों में आंसू हैं और उस वक़्त में कह जाए ओ मेरे अब्बा, ओ मेरे अब्बा क्या बात है, अरे मेरे अब्बा बोलो तो सी, जो काम होगी वो करूँगी, अब्बा बोलो तो सी खिदमत कर दूंगी, अब्बा बोलो तो सी। बेटी ये रोती हुई अलग हो जाती है और कहती है मेरे अब्बा आज के बाद में ये घर तो घर रहेगा, आज के बाद में पीर पीर रहेगा, लेकिन मेरे अब्बा आज के बाद में मेरे सर के ऊपर हाथ कौन रखेगा। रोते हुए देखा है, बेटी अलग हो जाती है, बहन आगे बढ़ जाती है, अरे भाई बोल तो सी, अरे जब बाहर से आया करता था, कहीं से भी आया करता था, फोन करके बुलाया करता था, ईद के ऊपर याद किया करता था, शादियों के ऊपर याद किया करता था, लेकिन आज क्या बात है, अरे आज बोलता क्यों नहीं है। अल्लाह अकबर। बहन भी कहती है जो कुछ भी होगी रातों के लिए जागूंगी, लेकिन ये भाई पड़ा है क्यों अजलुहुम ला यस्तग़फिरून सातम वला यस्तक़दिमून। आज अब्बा का आखिरी वक्त आ गया है, आज अम्मी का आखिरी वक्त आ गया है, आज जवान बाप का आखिरी वक्त आ गया है, आज ये कुछ भी नहीं कर सकता है। ये बहन भी अलग हो गई, अब उसके बाद में जो बेगम साहिबा बना कर लाया है, रफीक हयात बना कर लाया है, घरवाली को बना कर लाया है, दुल्हन बना कर लाया है, खुदा की कसम वो भी सामने आ जाती है और कहती है सावन भादो, यानी सावन और भादो के अंदर जैसे बारिश बरसती है, आंखों के अंदर आंसू हैं, और उस वक्त में कहते अरे तुम तो मेरे जीवन साथी हो, तुमने तो जिंदगी गुजारने के एक साथ में वायदा किया था, हम दोनों एक साथ में रहेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज क्या बात हो गई, आज तुम बोलते नहीं, अरे तुम तो मेरे इशारों पर नाचा करते थे, आज तुम्हें क्या हो गया। अल्लाह अकबर। फरिश्ते कहते हैं अरे हट जा, इसका आखिरी वक्त आया हुआ है, इससे बच्चों के बारे में ना पूछे, इससे अजीजों के बारे में ना पूछे, इससे गलती तलाबी के बारे में ना पूछे, बल्कि इसको खुद भी रिश्तेदार भी तमाम के तमाम बैठे हुए हैं। अरे कम अज कम बुलंद आवाज से नहीं तो कम अज कम थोड़ी सी आहिस्ता आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले। हदीस में आता नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया जब बच्चा बोलने लग जाए, जब बच्चा बोलने लग जाए, पैदा होने के बाद में बच्चा बोलने लगे, उस वक्त में यूं मत सिखाओ अरे तू मुझे डैडी कह दे, तू मुझे दादा कह दे, तू मुझे अब्बा कह दे, तू मुझे अम्मी कह दे, बल्कि उसको कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर शुरुआत के अंदर उसने ये कलमा पढ़ लिया है और पढ़े उसके बाद में जब आखिरी वक्त आया है और उस वक्त में ये कलमा पढ़कर दुनिया से रुखसत होगा, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया अल्लाह पाक इसे बगैर हिसाब किताब की जन्नत में दाखिल कर दे, बगैर हिसाब किताब के। लेकिन आखिरी वक्त आ जाए, इधर अब्बा का आखिरी वक्त आए, अब टटोल दे, अब टटोल दे, कह रहे बताओ बताओ उसका क्या करना है,
وہ جو پرلا کھیت ہے ارلا کھیت ہے نا، وہ پیسے ان کا کیا کرنا ہے، یہ لگی رہتی. ایک بار بول تو جاؤ، اس کا بولنے کا مطلب سارا رگڑا میرے کو دے دے، اس کا مطلب بس یہی ہے اور کیا ہے. تو میرے عزیز ساتھی اس وقت میں اب یہ عزیز کا آخری وقت آیا ہوا ہے، ساری زندگی اس کو ستایا ہے، ساری زندگی اس کو پریشان کیا ہے، ساری زندگی خدمت نہیں کری ہے، اور آج اس کے لیے جیسے ابھی مولانا صاحب بتا رہے تھے، آج اس کے لیے یہ فلیٹ ہے، آج وہ فلیٹ ہے، تمام کی تمام. کم از کم جو بیوی خامد کے رخصت ہونے کے بعد میں بیٹھ کر روتی ہیں، چوڑیاں پھوڑتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس کے پاپا بہت بھلے تھے، کم از کم اس کے پاپا کی زبان میں زندگی میں ایک مرتبہ کہہ دیتی تو بھلے تھے، تو سارا معاملہ ہی ہو جاتا. لیکن ساری زندگی برائی، خود کو برا کہا، خود بری ہوئی ہے، اور اسی طرح سارے ایک دوسرے کو ستاتے رہے، پریشان کرتے رہے، اور مرنے کے بعد میں خوبیاں اور مرنے کے بعد میں اچھائیوں کو کر دینا اصل میں زندگی کے اندر ہوتا ہے. کیونکہ انسان جو ہے اس کو اللہ پاک نے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ تاج کے لیے کم نہیں تھے فرشتے. ارے ایک انسان کو دوسرے انسان کی مدد کے لیے، ہمدردی کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے فرشتے بہت تھے. ایک دوسرے کو ہمدرد بنا کر اللہ پاک نے دنیا کے اندر بھیجا ہے. تو میرے عزیز ساتھیوں، اب یہ بیوی جو ہے اب یہ بھی روتی ہوئی الگ ہو جاتی ہیں. آج بس آج یہ رخصت ہو رہے ہیں. اب فرمایا کوئی معاملہ نہیں آ رہا ہے. اب اس کے بعد میں اب کون ہے؟ اگر ماں موجود ہے تو ماں کی مامتا تو وہ مامتا ہے، خدا کی قسم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے. یہ ماں جس کو کبھی نہ تو کھانے کو پوچھا، نہ کبھی پینے کو پوچھا، نہ کبھی کپڑے کو پوچھا، نہ کبھی جوتی کو پوچھا، نہ کبھی گھر پہ بلایا، نہ کبھی بیٹھک میں بٹھایا، بلکہ کہہ رہے بس وہ چھوٹے والے کے ساتھ میں رہ رہی ہے. کیوں؟ تو کوئی آسمان سے ڈائریکٹ آیا ہے؟ یہ ساری زندگی کا ایک دستور ہے، اور ساری زندگی کا یہ کیا کہ ایک دوسرے کا جیون ساتھی کا معاملہ ہے. تو میرے عزیز ساتھیوں، اب یہ ماں اگر موجود ہے، ماں چاہے کیسی بھی ہو، ماں کیسی بھی ہو، لیکن ماں ہوا کرتی ہے. ماں کی عظمت کو اور ماں کے احسان کو کبھی بھی انسان زندگی کے اندر اس کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے، کبھی بھی ساری زندگی کے اندر اس کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے. اب یہ ماں جو ہے یہ آگے بڑھتی ہے، اور یہ جو بہن نے اپنی فرمائش کر دی، بیٹی نے اپنی فرمائش کر دی، بھائی نے اپنی فرمائش کر دی، رشتہ داروں نے اپنی فرمائش کر دی. اب یہ ماں سامنے آ جاتی ہے اور اس وقت میں اللہ اکبر دیکھتی ہے، کیا بات ہے، آج میرے بیٹے کا آخری وقت آیا ہوا ہے. ابھی مولانا صاحب بتا رہے تھے حضرت مشات، نام بھی الحمدللہ مجھے یاد آ گیا، فرعون کے گھر کے اندر کام کرنے والی حضرت مشات، جس کے بارے میں قاری صاحب بتا رہے تھے، وہ اس کی کنگھی کر رہی تھی، خدا کی قسم بال سوار رہی تھی. اب فرعون کہہ رہا ہے اگر تو میری بات مان جا، اگر نہیں مانتی ہے تو پھر بعد میں تجھے بھی ذبح کر دیا جائے گا، بچی کو بھی ذبح کر دیا جائے گا. کہنے لگی فقضی ما انت قاض، تجھے جو کچھ کرنا ہے کر لے، میں تو ہرگز نہیں پھروں گی. خدا کی قسم ماں کی چھاتی کے اوپر بچی کو چیر دیا جا رہا ہے. جس ماں کے سامنے بیٹا دنیا سے رخصت ہو رہا ہو، جس ماں کے سامنے بیٹی رخصت ہو رہی ہو، ماں سوچتی ہے کاش یہ زمین میرے اوپر آ جاتی، میں زمین میں چلی جاتی، میرے سامنے یہ بچہ کیوں جا رہا ہے، میرے سامنے یہ بچی کیوں جا رہی ہے، میں پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو جاتی. یعنی ماں جو ہے اپنے بچے اور بچی کا درد کبھی بھی یہ کہہ کے ختم نہیں کرنا چاہتی ہے، ہر وقت دل میں درد رکھتی. باپ کی محبت کا تقاضا اور ہے، بیٹی کا محبت کا تقاضا اور ہے، لیکن ماں کی محبت کا تقاضا اور ہے. اب یہ ماں آگے بڑھتی ہے، بازو میں تو ہم نے دیکھا ہم نے ماں آگے بڑھتی اور کہتی ہے گھبرانے کی بات نہیں ہے، تیرے بھائی کو ڈاکٹر بلانے کے لیے بھیجا ہے، مولانا صاحب کو بلانے کے لیے بھیجا ہے، ابھی دوا کریں گے، ابھی تیرے لیے صدقہ نکال دیں، ابھی بھائی ڈاکٹر بلا کر لائے گا، دوائی کا انتظام کیا جائے گا. ماں رو رہی ہے اور اس وقت میں اپنی دنیا میں کھو جاتی ہے. جس ماں کو کبھی لقمہ نہیں دیا ہے، جس ماں کو کبھی ماں سمجھ کر نہیں دیکھا ہے، جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ماں کو محبت کی نظر سے ایک مرتبہ دیکھنا حج اور عمرے کا ثواب ہے، کبھی بھی نہیں دیکھا ہے. آج رو رہی اور کہہ رہی ہے او میرے بیٹے کیا بات ہے، جب میری شادی نہیں ہوئی تھی، جس وقت میں کنواری تھی، پھر بعد میں میری شادی ہو گئی، اس وقت میں دعائیں کیا کرتی تھی، مولانا کے پاس میں دعائیں کرواتی تھی، بڑے اللہ والوں کے پاس میں جا کر دعائیں کرواتی، مقام ابراہیم پر گئی، وہاں عمرے پر گئی، حج پر گئی، رات میں اٹھ کر تہجد میں قرآن پڑھنے کے بعد میں ارے بیٹے میں نے تیرے لیے دعائیں مانگی ہے، میں نے تیرے لیے دعا مانگی، یا اللہ یہ اتنا بڑا گھر ہے، یہ اتنا بڑا شہر ہے، یہ اتنا بڑا بلڈنگ ہے، یہ بنگلہ ہے، اس کے اندر کوئی پھول کھیلنے والا تو موجود ہو. آج فرمایا تو آ گیا ہے، تیری زندگی کا معاملہ آ گیا ہے، لیکن آج فرمایا میری آنکھوں کے سامنے تو جا رہا ہے.
اب اس وقت میں روتی رہ جاتی ہے اور ہاتھ پھیرتی ہوئی دیکھتی ہے. اب یہ فرما آنکھیں بند کرتی ہے, انگوٹھا رکھ دیتی ہے. اب یہ آنکھیں آج کے بعد میں کبھی بھی نہیں کھلے گی, یہ طوطی زبان آج کے بعد میں کبھی بھی نہیں کھلیں گے. ارے اللہ اکبر, اپنی دنیا میں کھو جاتی ہے اور بار بار کہتی ہے مجھے تو سہیلیوں نے بتایا تھا. ساری زندگی کی محنت اور ساری زندگی کی جدوجہد ماں کی یہ ہوتی ہے کہ اس کے سامنے اگر بچہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو میرے جی ساتھیوں, اگر دنیا سے اگر کوئی بھی رخصت ہو رہا ہے, لیکن ایک جس طریقے سے آج وہ رخصت ہو گیا, کل ہمیں بھی رخصت ہو رہا ہے. آج ان کو دفنا کرائے, نہلا کرائے, کفنا کرائے, ہمیں بھی نہلایا جائے گا, ہمیں بھی کفنایا جائے گا اور لے جا کر ویران وادی کے اندر ہمیں بھی دفن کر دیا جائے گا. اور دفن کرنے کے بعد میں جس طریقے سے ان سے سوالات ہیں, ان کے جوابات ہیں, اس طریقے سے ہمیں بھی کیے جائیں گے. ہم سے بھی پوچھا جائے گا ہم کون سے کھیت کی گاجر مولی ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں تھوڑا سا وقت دیا ہے, اس کو سمجھو اور اس کو اپنی زندگی کے اندر لاؤ کہ مجھے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی کیسے کرنی ہے, مجھے اپنی زندگی کے اندر کیسے اپنے آپ کو بننا ہے اور اللہ کے حضور میں جانا ہے اور وہاں حاضری دینی ہے. اس لیے سارے ساتھی یہ کوشش کرو گے انشاءاللہ, جو ساتھی نمازیں نہیں پڑھتے ہیں وہ اللہ سے توبہ کرے کہ یا اللہ اب میں نمازیں پڑھوں گا, اپنی کیا ہے کہ آخرت بناؤں گا, اپنی قبر کو سجاؤں گا, اپنا آگے والا راستہ کیا کہ ہموار کروں گا. کریں گے انشاءاللہ. ہاں, اب کیا کہ بات کرتے بیان کرتے کرتے ساری رات ختم کر دو, لیکن اصل میں یہ ہے کہ سارے کے سارے ساتھی کہیں کہ ابھی دعا ہونے کے بعد میں جلدی جا کر سو, اور صبح جمعہ ہے, جمعے سے ہی انشاءاللہ فجر کی نماز, اور ابھی بھی عشاء کی نماز پڑھ کے سونا. یہ بھی مت سوچنا کہ عشاء کی نماز کے لیے ہم آئیں نہیں. فجر کی نماز آ کر جماعت کے ساتھ پڑھو, اور اسی طریقے سے نمازوں کی پابندی کرو. اپنے گھروں کے اندر بھی نمازوں کو سب کے لیے کہو, اور سب ساری کائنات کے لیے دعا کرو. اللہ پاک رحم اور کرم کا معاملہ فرمائے.